ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجیے اور کمنٹس میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے صحافی دوست، میرے بھائی اسد سید. اسد، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. موسٹ ویلکم. اچھا اسد، آج ہم جو بات کریں گے آپ سے وہ ہم کریں گے جناب مینلی براڈ شیٹ کے اوپر. بڑا چرچا بنا ہوا ہے، بہت شور مچ رہا ہے اس کے اوپر. تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ براڈ شیٹ سر ہے کیا؟ آپ کی نظر میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے چاہوں گا کیس کو؟ جیسے آپ نے، کیونکہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ بڑا شارٹ ٹائم کے لیے، تو میں کوشش کروں گا کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی پہلے بیس بیان کر دوں کہ جی جی ایک ادارہ ہے جو ایسٹ ریکوری کا انٹرنیشنل ادارہ ہے، وہ اور ایک کمپنی ہے جیسے براڈ شیٹ. یہ دونوں کیا کرتے تھے کہ مطلب یہ جو بھی ایسٹ ہے نا کسی بھی ملک کے جو مال لوٹا گیا ہے، منی لانڈر کیا گیا ہے، باہر کے ممالک میں جا کے رکھا گیا ہے، مختلف اکاؤنٹس میں چھپایا گیا، تو یہ ادارہ فیمس تھا. کیوں میں کہہ رہا ہوں فیمس تھا؟ کہ ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے آلریڈی کام کیا تھا، میکسیکو میں کام کیا تھا، ایران میں انہوں نے بہت سارے جو کرپشن ہے اس کو بے نقاب کیا تھا. تو اسی کو دیکھتے ہوئے مشرف نے جو ہے وہ جیسی وہ مطلب آمریت کا دور شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں کرپشن کو ختم کر دوں گا. تو انہوں نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام انہوں نے رکھا نیب، جو اب بھی موجود ہے. تو اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نیب کی اتنی بڑی جو ہے وہ دائرہ کار نہیں ہے کہ وہ باہر سے بھی کرپشن جو ہے اسے بے نقاب کر سکے یا اکاؤنٹ ڈھونڈ کے لے آئے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کمپنیز کو ہائر کر لیتے ہیں، یہ فرمز کو. تو یہ ہمیں جو باہر رکھا ہوا پیسہ ہے جو سارے ہمارے سیاستدانوں کا، بیوروکریٹس کا، جنرلز کا، سب کا، بزنس مین کا، وہ یہ ڈھونڈ نکالیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ پہلے ہم آپ کو 200 بندوں کی فہرست دیں گے، وہ آپ ڈھونڈ نکالیں گے تو ہم اس پیسے پہ 20% آپ کو پے کریں گے جو آپ کے چارجز ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی. یہ معاہدہ جی ہوا سن 2000 کے منتھ مئی میں. یہ جب معاہدہ ٹھیک ہے. ہو گیا تو معاہدہ ہوتے ہی انہی دنوں میں جو لسٹ دی گئی اس میں 2-4 بڑے میں نے آپ کو نام بتانے ہیں کیونکہ ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. ایک تو جیسے وہ تھے آفتاب شیرپاؤ، ہمارے شریف برادران، کچھ جو ہے وہ جنرلز تھے، کچھ اور بھی بیوروکریٹس تھے جن کے جو ہے وہ ایسٹ جو ہے وہ ڈھونڈ نکالنے کی بات ہوئی تھی. ان کو 200 بندوں کی لسٹ دی گئی کہ یہ 200 بندوں کی لسٹ ہے جی، ان بندوں کے آپ نے جو ہے وہ جتنے بھی بینک اکاؤنٹ ہیں، جتنی بھی کرپشن ہے وہ ساری آپ نے ڈھونڈ نکالنی ہے، کہاں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، کتنے جو ہے وہ بلین ٹریلین ڈالر رکھے ہوئے ہیں، وہ ڈھونڈیں. وہ انہوں نے جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایک کمپنی، ان کے پاس بہت تجربہ تھا، پہلے 3 ملکوں میں وہ کام کر چکے تھے. جس کے سی ای او جو ہے وہ ہیں کاوے مساوی، وہ انہوں نے ڈھونڈ نکالے. بہت ساری انفارمیشن انہوں نے، جب پاکستان نیب کے ساتھ ان کا رابطہ رہنا تھا اور حکومت کے ساتھ، تو انہوں نے بھیجنے شروع کیے. تو وہ حیران ہو گئے کہ وہ جس کا بتاتے تھے کہ یہ اکاؤنٹ ہے، اس میں 1 ارب پڑا ہوا ہے یا 1 کروڑ پڑا ہوا ہے یا جتنے بھی پڑے ہوئے ہیں، تو وہ دیکھتے تھے کہ 4 دنوں بعد وہ اس بندے کے اس اکاؤنٹ سے پیسے خالی ہو جاتے تھے. اٹس مین کہ جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ کتی چوران ملی سی، کہ ٹھیک ہے. ہمارا نیب جو ہے وہ کرپشن کو پکڑنے ہی نہیں چاہتا تھا، اس پیسے کو ریکور ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. اب آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مشرف جنہوں نے نیب بھی بنایا کہ میں کرپشن پکڑوں گا، اور جنہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کمپنیوں کو، فرمز کو ہائر کر رہے ہیں کہ جو کرپشن کو بے نقاب کریں گی اور ہمیں بتائیں گی کہ کہاں پیسہ پڑا ہوا ہے، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے بعد میں اس پیسے کو ریکور کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اپنی سیٹ بچانے کے لیے، حکومت بچانے کے لیے، اس کو دوام بخشنے کے لیے، انہوں نے انہی افراد جن کی پہلے لسٹ دی. اب دیکھیں ایک لسٹ ہے، اس کے اوپر آپ نام لکھ کے دیتے ہیں جی آفتاب شیرپاؤ کے جو ہے وہ اکاؤنٹس ڈھونڈ کے دو. جب میں آپ کو ڈھونڈ کے دے دیتا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو میرا دوست بن گیا ہے، اب اسے میں نے وزیر بنانا ہے، آپ چھوڑ دو، اس کا نام نکال دو. ایسے ہی پھر جب جو ہے وہ دیگر بہت سارے لوگ، مثال کے طور پہ شریف برادران جو ہے وہ، ان کے ایسٹ جب ریکور ہوئے، پتہ چلا سن 2000 میں، ہم تو ابھی آ کے 2018 میں پیٹ رہے تھے نا اس کو، پاناما کو. سن 2000 میں مشرف کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ ایون فیلڈ کے جو فلیٹس ہیں اور دیگر جتنی بھی جائیدادیں ہیں یہ ساری ان کے نام پہ ہیں اور یہ سارا کرپشن کا پیسہ ہے. تو ان کو بتا دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم مجبور ہیں، آپ اس کو تحقیقات جو ہے ان کو بند کر دیں. کیوں بند کر دیں؟ کیونکہ میری ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے. رائٹ. ٹھیک ہو گیا جی؟ لیکن اب جی 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 اب آپ اپنے بات جاری رکھیے. سوری. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر وہ معاہدہ ظاہری بات ہے اس کی کوئی وقت نہیں بچ جاتی تھی نا، کیونکہ آپ نے اپنا جی جی ارادہ ہی تبدیل کر لیا. آپ نے کہا کہ مجھے حکومت بچانی ہے، پاکستان بچے یا نہ بچے جائے بھاڑ میں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. پھر آپ کی جو ہے وہ ظاہری بات ہے ٹریک ہی چینج ہو گیا. جی. اچھا اسد، اس کے اندر کچھ باتیں جو ہے نا وہ بڑی کریٹیکل ہیں، کیونکہ یہ چیز وہ کہتا ہے پنڈوراس باکس کھلتا جا رہا ہے اور کھلتے کھلتے یہ ہر کسی کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے.
تو اگر ہم اوور آل دیکھیں تو یہ بیسیکلی براڈ شیٹ جو ہے یہ فرم سے رجسٹر ہوتی ہے سن 2000 کے اندر، اس سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا. کاوے موساوی صاحب جو ہیں وہ اس فیلڈ میں بڑے پرانے ہیں، انہوں نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. لیکن جب بھی آپ کسی کمپنی کو اتنا بڑا کانٹریکٹ دیتے ہیں 20% ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. آپ کسی بھی شخص کو اگر یہ اماؤنٹ دیتے ہیں تو انہوں نے 20% اٹھا کے ان کو کہا جی آپ لے لیجئے گا. اس کے بعد انہوں نے 2 سال کے اندر کانٹریکٹ کینسل کیا، اور اپیرنٹلی جو انگلینڈ کے کورٹ میں باتیں ہوئی ہیں اس کے مطابق تو کچھ ہوا ہی نہیں. اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کو اپوزیشن کے خلاف پلے کر رہی ہے، جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کے خلاف پلے کر رہی ہے. تو اصل بات کی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا. اس کا کیا ریزن ہے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا سر، 2000 میں معاہدہ ہوا ہمارا، 2003 میں کینسل ہوا، 2007-8 میں جو ہے وہ اس کا آ گیا، فیصلہ آ گیا. آپ نے پے کرنا تھا، آپ نے جو دوسری فرم تھی ایسٹ ریکوری والی اس کو پیسے دے کے فارغ کر دیا. اب آپ نے ایک اور جو چول ماری وہ یہ کہ 2006-7 میں آپ نے جو براڈ شیٹ کو پیسے دینے تھے وہ آپ نے کہا جی ہم نے غلط بندے کو دے دیے. حکومتیں ایسا کرتی ہیں. اب ضلع بھائی تو بھول سکتے ہیں کہ جی میں نے اس اکاؤنٹ میں بھیجے تھے، ایک نمبر غلط لگ گیا، دوسرے اکاؤنٹ میں چلے گئے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک براڈ شیٹ نام کی کمپنی جس کا سی ای او ہر وقت آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، اس کی وکلا کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے، آپ غلط بندے کو پیسے ٹرانسفر کر دیں. آپ نے پیسے ٹرانسفر کر دیے جی، کچھ ملین جو ہے پیسے آپ نے ان کو دے دیے. بعد میں پھر ایک لیٹر آ جاتا ہے گیلانی صاحب کے دور میں کہ جناب آپ نے ہمارے پیسے نہیں دیے، وہ پیسے دیں. تو آپ کہتے ہیں ہم نے پیسے دے دیے، وہ کہتے ہیں نہیں غلط بندے کو آپ نے دیے ہیں. میں تو براڈ شیٹ کا جو ہے وہ کیس لے کے جا رہا ہوں لندن میں، لندن عدالت میں. وہ کیس لے کے لندن عدالت میں چلے جاتے ہیں. اب ایک اور جو آج رپورٹ کیونکہ شائع ہو گئی ہے، وہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ مطلب عام کر دیا گیا ہے، اس کو پبلک کر دیا گیا ہے. تو اس میں ایک اور بڑی مزے کی چیز آج مجھے نظر آئی ہے کہ جس کے لیے نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے وہ سرخرو ہو گیا ہوں، مریم جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹ رہی تھی. آج اس میں سے یہ نکلا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے واضح، عدالت نے لکھا ہوا ہے اپنے نوٹس میں اور ان شکوں میں نے خود بھی پڑھی ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 28 ملین ڈالر ہے، اس میں سے 21 ملین ڈالر کا جو چارجز ہیں آپ کے، جو انہوں نے آپ کو تحقیقات کر کے دی، اس پہ ان کے جو 20% بنتا تھا، ان میں سے 21 ملین ڈالر صرف شریف برادران جو ہے ان کی کرپشن بے نقاب کرنے کے چارجز. اچھا وہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر اب کوئی کچھ بھی کہے، کوئی بھی سیاسی بندہ کچھ بھی کہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لندن کی عدالت کیا کہہ رہی ہے. کیونکہ لندن کی عدالت نہ عمران خان کے انڈر آتی ہے نہ نواز شریف کے انڈر آتی ہے. اور اس میں ایک بات اور سنیں، اگر مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک مثال پوچھتا ہوں، اگر عمران خان کی کرپشن بے نقاب ہوتی یا عمران خان کے منسٹرز کی ہوتی یا کچھ جو خطرناک لوگوں کی ہوتی تو وہ آج رپورٹ کو پبلک کرتا نہیں. اس کے اندر دیکھیں ایک سوال ہے، مثال کے طور پہ آپ کا نام آ جاتا، میرا آ جاتا، تو میں ہونے دیتا پبلک؟ دیکھیں اس میں ایکچولی کرپشن کا پرابلم نہیں ہے. بات سمپل سی یہ ہے کہ اگر آپ کاوے موساوی کا انٹرویو کا پہلا پارٹ دیکھیں نا جو انہوں نے ہاشمی صاحب کو دیا تھا، تو سر اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر 2 کمپنیز تھیں، ایک تھی انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری اور ایک تھی براڈ شیٹ. براڈ شیٹ واز پیورلی گوئنگ آفٹر نواز شریف. وہ اپنے اس انٹرویو کے پہلے پارٹ میں یہ کہتا ہے. اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری جو تھی وہ تحقیقات کر رہی تھی بے نظیر اور آصف علی زرداری کے کیسز کی. تو اس کے اندر جو ہے بڑا ایک میں یہ کہوں گا کہ یوں کہہ لیں گھومنے پھیرنے والا کام ہے. اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جو آج کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ساتھ تھے اس وقت مشرف صاحب کے، آج اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. عمران خان صاحب کا کسی صورت بھی میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اس کرپشن کے کیس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو یہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کی پوری ایک رپورٹ BBC پہ شائع ہوئی تھی، اور وہ رپورٹ سے شائع ہوئی تھی اس انفارمیشن کی بنیاد پہ جو رحمان ملک اس وقت بے نظیر صاحبہ کے کہنے پہ جا کے لے کر آئے تھے. تو رحمان ملک نے وہ ساری یہ ڈیٹیلز رحمان ملک پہلے سے نکال چکا تھا. اس کے باوجود اگر آپ اتنے سارے پیسے نکال کے ڈال رہے ہیں اور لگا رہے ہیں تو میرا خیال سے یہ تو پھر مشرف صاحب کی اپنی بے وقوفی ہے نا. یعنی ان کا اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو بیسک مسٹیک ہے نا یہاں پہ، جو بیسک جس بندے نے ہمیں اتنے بڑے جال میں پھنسایا ہے، جس نے ہمارا اتنا پیسہ ضائع کیا ہے، آپ کے اور میرے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ مطلب 28-29 ملین ڈالر جو جا رہا ہے، اس میں سب سے اگر کسی ایک شخص کا احتساب کرنا ہو، مطلب اس سارے معاملے میں کوئی بندہ کہے کہ کوئی ایک قصوروار جو ہے نا کسی ایک بندے کا نام لے تو میں مشرف کا لوں گا. یا تو آپ معاہدہ کرتے ہی نا، آپ کہتے ہیں بھائی مجھے حکومت بچانی ہے، مجھے اپنی حکومت جو ہے اس کو لانگ ٹرم تک لے کے جانا ہے، مجھے
لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گٹھ جوڑ کرنا ہے مجھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک چیز اور ایڈ کر دوں، یا تو معاہدہ کرتے ہیں، اگر کر لی تھی تو پھر آپ انسان کے بچے بنتے، اور آپ نے جیسے کتاب لکھی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، پھر آپ اس پہ ڈٹے رہتے، پھر کہتے کہ سب سے پہلے پاکستان، حکومت جائے باڑ میں، میری وزارت جاتی ہے جائے، میری جو ہے وہ آرمی والی جو ہے وہ وردی اترتی ہے اتر جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں مر جاؤں گا لیکن میں اس معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اصول پسند بندے تو وہ ہوتے ہیں نا، پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ پھر آپ نے جو ہے وہ اس کی دلیلیں اور تعویلیں گڑنی شروع کر دی کہ نہیں جی دیکھیں جی حکومت نہیں بچے گی، پاکستان کو نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے نا، اب بھی ہو رہا ہے۔ اچھا اسد، اس کے اندر ایک چیز میں آپ کو اور ایڈ کر دوں، 28.7 ملین جو ہے وہ تو اس کا چلیں ہم نے کورٹ کو دیا نا، اس کے علاوہ 20 ملین سے زائد رقم US ڈالرز جو ہیں وہ ہم ان کیسز پہ لگا چکے ہیں، اور ابھی تک بھی ہمیں وصول نہیں ہوا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا 10 منٹ کا جو ٹائم ہم نے طے کیا ہوا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ہم اپنے دیکھنے والوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ اسد آپ کا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ